ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم، اور بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے کہ آج کا جو نوجوان ہے ہم اس کو علامہ اقبال کا جو شاہین کا ماڈل ہے، جو درویش منش پرندہ ہے جو کہ آشیانہ بھی نہیں بناتا، دلیر ہے، اونچائیوں پہ رہتا ہے، بلندیوں پہ رہتا ہے، اونچے خواب دیکھتا ہے اور پھر ان کو شرمندہ تعبیر بھی کرتا ہے. ہم نوجوان کو علامہ کا وہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ امپاور ہو سکے اور اس کے اندر وہ ویلیو سسٹم ہم انسٹل کر سکیں. وہ ایک امریکن پروفیسر سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحبہ جی کہ واٹ از دا بیسٹ ایج آف دا ریٹائرمنٹ، تو انہوں نے کہا فوت ہونے سے 6 گھنٹے پہلے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں یہ نارم ہے ویسٹ میں کہ ایون 80+ پیپل ایون ان 90s they are working if they are in good health and shape, and what matters is your performance. Yes. And I have a firm belief in this. Even if a young man or a woman or a girl employee, if he or she is not performing, he's not worth it. جب تک والدین کو اگر خود نہیں پتا کہ کس نہج پر تربیت کرنی ہے، وہ جو برگد کا درخت ہے جس کی شاخیں کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، اگر وہی مضبوط نہیں ہے، وہی سیراب نہیں ہے، تو وہ آگے کس کو اپنی نسلوں کو کیسے سیراب کرے گا. یا کر دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح اوپن انہوں نے ہر ریلیجن کی رائٹ کی بات کی. جی جی. انہوں نے وہ میسج جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑ سکتے ہیں نہ مسمار کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں اس کے ویوز کی، اس کی ریلیجیوسٹی کی، تو ان ریٹرن پھر تو ہمیں بھی ملے گا نا. اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شاعر مشرق، ان کا تو خیر جو خواب تھا اور جو ان کا فلسفہ تھا جو انہوں نے ہمیں پیش کیا وہ تو پوری قرآن کی تفسیر ہی ہے کہ ہر ایک کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. اور یہی ڈائیورسٹی اینڈ سوشل انکلوژن جو ہے زندگی میں حسن پیدا کرتی ہے. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد، اپنی پوڈ کاسٹ سیریز کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. موضوع ہمارا جنریشنز کے حوالے سے ہے، جس میں ہم نے یہ بات کی کہ یہ 4 نسلوں کا ماجرا ہے، اور مدعا ہمارا یہ ہے، انسینٹیو ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فاصلوں کو مٹایا جائے. آئیے فاصلے مٹائیے. ویسے تو اگر ہم جائیں اور پڑھنا شروع کریں تو 7 سے 8 جنریشنز ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن آج ہم بیسک وقت کی کمی کی وجہ سے بھی اور ٹارگیٹڈ اپنی ٹاک اور موضوع کے حوالے سے 4 سے 3 جنریشنز کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا آج اس میں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی پریسٹیجیس گیسٹ پروفیسر ظفر اقبال سندھو صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. ویلکم. جی بہت شکریہ آج آپ آئے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. آئی ایم ویری ہمبلڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی ہیئر. جی پروفیسر ظفر اقبال سندھو صاحب کا تعارف بہت زیادہ طویل ہے. اگر میں نے وہ کروانا شروع کر دیا تو میرے خیال ہے 24 گھنٹے چھوٹے پڑ جائیں گے. تو مختصراً یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ آتھر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، پروفیسر ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں حجویری یونیورسٹی لاہور کے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. اس کے علاوہ ٹورزم کا آپ کو ٹورزم کے آپ بہت ماہر ہیں، اور اینڈ دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. آپ کشمیر کوز کے لیے بھی پروفیسر صاحب بہت آپ نے احسن اقدام اٹھائے ہیں کمیونیکیشن میں، اور مسلسل میں ظفر صاحب کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس کوز کو، اس سولیڈیرٹی کو کبھی بھی چھوڑا نہیں اور مسلسل اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو آئیے کچھ بات چیت شروع کرتے ہیں. پہلے تو میں ظفر صاحب آپ سے خود ہی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا تعارف تو اتنا طویل ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی سب سے زیادہ جو ہے نا پن پوائنٹ
اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کریں تو دلچسپی اور ایسوسیشن کس کاز سے ہے، آپ کے بیسک انٹرسٹ جس کے لیے آپ بہت پیشنیٹ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ جو مشن اور جو سفر انکمپلیٹ پروفیسر ڈاکٹر حسن مراد صاحب چھوڑ کے گئے تو آپ اس پہ رواں دواں ہیں اور اس مشن پہ جو ہے وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. اور وہ سب سے بڑا جو مشن ہے وہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی کا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ کو جو ہے ان کا محور چینج کر رہے ہیں، اس کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، اس کے اندر ایک جو مثبت سوچ ہے اس کی طرف جو ہے وہ آپ کوشاں ہیں. اور جو آپ کا سوال ہے بیسکلی طور پہ مجھے سب سے زیادہ اگر میرے لیے جو پریفریبل ہے اور جو سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے وہ ہیومینٹی ہے. انسانیت جو ہے وہ اگر آپ کے اندر ہے، چاہے آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، آپ چاہے ڈاکٹر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، تو کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو سب سے پہلی جو آپ کے اندر جو کریکٹرسٹک ہے اور جو سب سے زیادہ وہ آپ کے اندر گڈ ہیومن بینگ ہونا وہ بے حد ضروری ہے. تو مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ میرے دل کے قریب ہیومینٹی ہے. اور اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو وہ پاکستان کی یوتھ ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور میرے دل کو بھی یہ خیال اور یہ اقدار اور یہ کاز اور یہ پرپس بہت چھو جاتا ہے اور میرے دل کے قریب ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیومینیٹیرین کازز کی، دیٹ از irrespective of any religion, that is irrespective of any ethnicity, that is irrespective of any area of the world, and that is the thing which binds us together. ایک لڑی کے اندر ہم کو وہ پرو دیتا ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو. اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے دلوں، اس سے مجھے یہ بھی احساس ہو رہا ہے اور یہ مجھے آپ کی اس بات سے میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درد دل بھی خاص عطا کیا ہے اور یہ نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. دنیا میں لوگ زندگیاں اپنی گزار کے چلے جاتے ہیں، لیکن ایک جو درد دل کا قیمتی اثاثہ ہے، میں کہوں گی خزانہ ہے، محور ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کی خاص عطا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ اس میں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو چن لیتا ہے. جب بھی کوئی بڑا مشن ہوتا ہے، بڑا مقصد ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے، پیلسٹائن کی بات کر رہے تھے، اور اس کے لیے جو آپ کی اپنی جد و جہد ہے وہ بھی مطلب کافی زیادہ ہے. تو جب اتنے بڑے مشن کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو چن لیتا ہے تو آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ نے بہت سارے، کیونکہ جب آپ نے ہیومینٹی کی بات کی اور کہ یہ کسی بھی ہیومینٹی کا تعلق کسی ریلیجن سے نہیں ہے، کسی ملک سے نہیں ہے، تو یہ لاسٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا کہ میں نے ایز اے ایڈوائزر جو ہے وہ کام کیا فار یوتھ امپاورمنٹ کے لیے، آرٹ اینڈ کلچر کے لیے پرائم منسٹر آفس میں. تو وہاں پر مجھے امبیسی آف فرانس اور یونیسکو کا ایک پروگرام تھا جس میں جینڈر ایکولیٹی کے اوپر مجھے انوائٹ کیا گیا اور کافی سارے کنٹریز کے اس میں امبیسڈرس تھے. یورپی یونین کی جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں، EU امبیسڈر، وہ بھی اس میں موجود تھیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ سب سے جو بڑا ہیومینٹی کا جو درس ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے، اور ہم جینڈر ایکولیٹی کے اوپر نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ اسلام نے جینڈرز کے حوالے سے جو رائٹس ہیں اس کا تعین کر دیا قرآن مجید کے اندر. تو ہم جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہیں. اور پھر اس کا جو ایک میسج تھا وہ ایک جو بیسکلی طور پہ پاکستان کی طرف سے تھا کہ ایک اسٹرانگ میسج انٹرنیشنل کمیونٹی کو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ جتنی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے تو اس وقت آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ بخوبی نبھائیں. پھر اسی طرح سے ہم یوتھ امپاورمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ اس لحاظ سے پاکستان میں ہم خوش قسمت بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو تعداد ہے وہ سب سے زیادہ نوجوانوں کی ہے، کیونکہ نوجوان وہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں جو کہ بیسکلی طور پہ جن میں پوٹینشیل سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو اس ایج میں ہوتے ہیں جس میں بیماری ایسا ان کے دور دور تک نہیں ہوتی. تو اس ایج کے اندر جو وہ ملک کو سرو کر سکتے ہیں، جو وہ اپنی کیپبلٹیز اور اپنی سکلز کی مدد سے
پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ شاید ایجڈ پرسنز یا ان کے لیے اس ایج میں کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو. تو لہٰذا ہم اس یوتھ کو اسٹریم لائن کرنا، اس یوتھ کے لیے پاکستان کے اندر اپرچونیٹیز کریٹ کرنا، اور پھر ان کو پروڈکٹیو پرپس کے لیے ان کو ایک راہ تعین کرنا کہ تاکہ وہ پاکستان کی نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر وہ جہاں بھی جائیں. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نوجوان پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، میں اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں، اور وہ وہاں پر پاکستان کے امبیسڈر بن کے جائیں، پاکستان کا نام روشن کریں، وہاں پر ان کی اچیومنٹس دیکھیں. ہمارے لیے جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تو وہ بھی اپنی اسٹڈیز کے لیے ابراڈ گئے تھے، اور وہ جب واپس آئے تو وہ ایک ڈفرنٹ پروڈکٹ بن کے واپس آئے، اور انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کیا، اسپیشلی فریڈم کے لیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. میں بالکل اسی حوالے سے سوچ رہی تھی کہ دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح اوپن انہوں نے ہر ریلیجن کی رائٹ کی بات کی. جی. انہوں نے وہ میسج جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ ہم ان کی عبادت گاہوں کو نہ چھیڑ سکتے ہیں نہ مسمار کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اس کے ویوز کی، اس کی ریلیجیوسٹی کی، تو ان ریٹرن پھر تو ہمیں بھی ملے گا نا. اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی شاعر مشرق، ان کا تو خیر جو خواب تھا اور جو ان کا فلسفہ تھا جو انہوں نے ہمیں پیش کیا، وہ تو پوری قرآن کی تفسیر ہی ہے کہ ہر ایک کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. اور یہی ڈائیورسٹی اینڈ سوشل انکلوژن جو ہے زندگی میں حسن پیدا کرتی ہے. ہم آپس میں اختلاف رائے کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم متحد رہ سکتے ہیں. تو بڑی آپ نے اچھی بات کہی. آپ کے ماشاءاللہ پروفیسر صاحب اتنی ڈائیورسفائڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ، ملٹی فیسٹڈ شخصیت، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت اور مزید اس میں آپ کو اس سفر میں آگے بڑھائیں. میں جب آپ کے ساتھ کبھی کبھی آپ سے رابطہ جو اکثر رہتا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ صبح تو آپ سورج جب نکلتا ہے مشرق میں آپ نارتھ پول میں ہوتے ہیں، اور مغرب کے وقت آپ کسی اور پروونس میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں یہ ماشاءاللہ یہ ہم انسانوں میں سے ہی کوئی بشر ہے یا کوئی اور مخلوق ہے ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خاص صلاحیتیں عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. جی آمین. میں اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ویسٹ تو ہمیں جنریشنز کی کیٹیگریز دے گیا، رائٹ، اور اس کے ویسٹ نے ہمیں نام بھی دے دیے، اور اس کی جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ 7 کلاسیفیکیشنز یا 3 or 4 کلاسیفیکیشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. بیبی بومرز از اولڈسٹ جنریشن، ہم سب جانتے ہیں، جو کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ورک سینٹرک تھی، محنتی تھی، ٹیکنالوجی، میڈیا ان سب سے دور تھی. اور آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ 25% رفلی ہم کہہ سکتے ہیں. اور یہ میں اس وقت ظاہر ویسٹرن زیادہ کوٹ کر رہی ہوں، اور اپنے ملک کے لحاظ سے بھی یہ بھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ اب تو دیکھیں نا یہ اسٹیبلش فیکٹ ہو گیا کہ ایج از جسٹ اے نمبر، اٹس جسٹ ہاؤ یو فیل ان سائڈ. بلکہ وہ ایک امریکن پروفیسر سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہ واٹ از دا بیسٹ ایج آف دا ریٹائرمنٹ، تو انہوں نے کہا فوت ہونے سے 6 گھنٹے پہلے. ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں یہ نارم ہے ویسٹ میں کہ ایون 80+ people, even in 90s they are working if they are in good health and shape, and what matters is your performance. Yes. And I have a firm belief in this. Even if a young man or a woman or a girl employee, if he or she is not performing, he's not worth. میں نے ڈاکٹر صاحب ایس ایم What do you think about? آپ کا کیا خیال ہے؟ ایس ایم ظفر صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جتنی بھی بکس لکھی وہ آفٹر 90s لکھی، تو آخری جو ان کے 4-5 سال ان کی لائف کے تھے انہوں نے اس میں جو ہے وہ تمام بکس لکھی. اور ابھی ہم بات کریں گے یہ جو آپ جنریشن گیپ کی بات کر رہی ہیں اور جنریشنز کی بات کر رہی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ایک انسان کا حسن ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک سوچ کا حسن ہوتا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. تو ہمیں بیسکلی طور پر جو ہماری جنریشن ہے اس کی سوچ کے اندر جو ہے وہ حسن لانے کی ضرورت ہے. ویسے ہمارے نوجوان بہت ہنسی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں ان کی سوچ کے اندر, اور یہ جو جنریشن گیپ ہے, کچھ ویلیوز آپ کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ جنریشن چینج ہونے سے نہیں چینج ہوتی, وہ آپ کی جنریشن ٹو جنریشن وہ ویلیوز جو ہے وہ رہتی ہیں. کیونکہ ایز ہمارا جو اوریجن ہے, کیونکہ کسی بھی کلچر کا جو اوریجن ہے وہ اس کا ریلیجن ہوتا ہے, تو ہمارا جو کلچر ہے اس کا ریلیجن بھی جو ہے وہ اسلام ہے, اور اس میں ہم نے پورا جو ہے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے لائف گزارنے کے حوالے سے, اور وہ یہ تمام جتنی بھی ویلیوز ہیں. جناب مڈل ایج جو جنریشن ایکس, دین جنریشن وائی اینڈ جنریشن زی جو کہ ینگسٹ جنریشن ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے میں آپ کہ ہم ان تمام جنریشنز کو ہارمونائز کریں according to our cultural values, according to our religious values. And of course, being a professor, mashallah, you're such a learned person, we know that there is a difference between religion, Islam and culture. Everything in culture is not according to Islam. Yes. And everything in Islam is of course not according. دیکھیں نا, اب جیسے ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں, کیسی کیسی عجیب سی قرآن سے شادی اور جو ہیرسمنٹ کے واقعات اور جو کاٹ دیے جاتے ہیں عزت کے معاملوں میں, اور بہت ساری روایات ایسی چلی ہوئی ہیں, تو وہ تو ہمارا کلچر وہ صحیح تو نہیں ہے نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں, میں یہ چاہتی ہوں, جی میں نے کہا وہ ہمارا کلچر ہے بھی نہیں, وہ غلط ہے جی, تو وہ مذہب کے مطابق, اسلام کے مطابق نہیں ہے جی. تو یہ میں تھوڑی سی وضاحت, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم, اور بلکہ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے کہ آج کا جو نوجوان ہے, ہم اس کو علامہ اقبال کا جو شاہین کا ماڈل ہے, جو درویش منش پرندہ ہے, جو کہ آشیانہ بھی نہیں بناتا, دلیر ہے, اونچائیوں پہ رہتا ہے, بلندیوں پہ رہتا ہے, اونچے خواب دیکھتا ہے اور پھر ان کو شرمندہ تعبیر بھی کرتا ہے. ہم نوجوان کو علامہ کا وہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ امپاور ہو سکے اور اس کے اندر وہ ویلیو سسٹم ہم انسٹل کر سکے. اب ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں مجھے بتائیے کہ کوئی نوجوان بھی برا نہیں ہے, میں یہ بھی کلیریفائی کروں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحبہ نوجوانوں کے پیچھے کرٹیسزم پہ لگ گئی ہیں. ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں ہم بڑوں کی, چھوٹوں کی, سب کی اچھائیوں کو کامن گراؤنڈز میں ملا کر مربوط کر دیں. آئیے فاصلے مٹائیے, ہم فاصلوں کو کم کرنا چاہتے ہیں, اور وہ محبت فاتح عالم اور عزت کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم کر سکیں گے. تو کوئی بھی برا نہیں ہے میرے خیال میں, اور بڑے بھی غلطیاں کر جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو موضوع ہے وہ نہایت اہم اور خوبصورت ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بیسکلی طور پر سوچنے کی, فکر کرنے کی اور اس پہ بات کرنے کی نہایت ضرورت ہے. وہ اس لیے کہ جو گیپ ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا, وہ گیپ کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارا اور ہماری اس سے پہلے کی جو جنریشن تھی اس میں گیپ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب یہ جو گیپ ہے. ایک جو چینجز ہے, چاہے وہ آپ کی سوشل چینجز ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجیکل چینجز ہے, یہ ایک فطرتی عمل ہے. آج سے 50 سال پہلے ٹیکنالوجی ڈیفرنٹ تھی, ٹھیک ہے, میڈیا ڈیفرنٹ تھا, صورتحال ڈیفرنٹ تھی. آج جو ہے اس کو ہم نے, جو ہمارا جو آج کا نوجوان ہے جس کو آپ زی جنریشن کہتے ہیں, یہ اس نے ایک ڈیفرنٹ اس میں آنکھ کھولی, اور جس کا جو انٹریکشن ہے وہ اپنے پیرنٹس, اپنے فور فادرز, ان کی بجائے ڈیجیٹل میڈیم سے زیادہ ہے, اور جس کے اوپر وہ نہ صرف اپنی جو سوشل ویلیوز کے ساتھ اتنا انٹیگریٹڈ ہے جتنا کہ اس کے اوپر اس میڈیم کے تھرو جو انفلوئنس ہے وہ باہر کی جو ہے وہ ڈفرنٹ, جو کیونکہ ڈفرنٹ جو کلچرز ہیں وہ ایک ہی ہب کے اندر وہ آ گئے, جس کے اندر پہلے ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی. مثلاً کہ آپ کا جو بلوچستان کا بچہ ہے, آپ کا جو سندھ کا اور کے پی کا اور پنجاب کا, اس کے اندر ان کے رہن سہن میں, ان کے اوڑھنے پہننے میں, ان کی سوچ کے اندر ہمیں کافی ڈائیورسٹی جو ہے وہ نظر آتی تھی. اور میں نے کیونکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پڑھایا تو وہاں پہ
وہ کلاس میں جب ساری پوری کلاس بیٹھی ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے آپ پورے پاکستان کو لیکچر دے رہے ہیں. تو وزیرستان کا بچہ اس میں بیٹھا ہوتا تھا, کوئٹہ کا, سندھ کا, سب صوبوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیسکلی طور پر آج اگر ڈاکٹر صاحبہ, بابا اشفاق احمد, بانو قدسیہ صاحبہ اور جتنے بھی مطلب ہمارے بڑے بڑے لائک آتھرز یا جنہوں نے ایک انقلابی رول پلے کیا, وہ اگر آج زندہ ہوتے تو آج وہ بھی اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہوتے, مگر وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال بیٹرمنٹ کے لیے کر رہے ہوتے. جس طرح سے آپ اس پوڈ کاسٹ کا پروگرام جو ہے وہ ایک انقلابی فکر کے ذریعے کر رہے ہیں اور ایک انقلابی سوچ کے ذریعے, تاکہ ہم نوجوانوں کو راہ راست پہ لے کے آئیں, ان کی سوچ اور فکر کو تبدیل کریں, ان کی لائف کے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کے آئیں, ایک جو جنریشن گیپ ہے اس کو ہم منیمائز کریں. اب کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو منیمائز کیسے کیا جائے, کیا ویز کون سے ہیں, کون سے جو طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے جو بڑی رسپانسبلٹی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ والدین کی ہے. والدین کو اپنا رول پلے کرنا ہے, چاہے وہ بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے, چاہے وہ بیٹے کی تعلیم و تربیت. دیکھیں نا, تعلیم پہ جب ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں تو تربیت پہ ہم کچھ وقت کیوں نہیں سپینڈ کرتے؟ تعلیم پہ پیسے سپینڈ کرنے کے لیے ہم بہت سارا مشقت, محنت, پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ چیزیں اپنی لائف میں آپ کرتے ہیں, تو تب جا کے جو ہے وہ آپ اس کو, تو وہ جو تربیت ہے, جس طرح سے ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں, حسن سلوک کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردی, محبت اور ان سب چیزوں, جن کے لیے آپ کو کسی بڑے عہدے کی, پیسے کی, ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف اور صرف آپ کے اندر انسانیت ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. معاشرے کی دکھتی رگ پر, نفس پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا. جہاں ہم بات کرتے ہیں تعلیم اور تربیت کی, جہاں آپ نے سمیٹا بات کو کہ ہمارا وجود مرکب ہے جسم اور روح کا. جسم کے لیے ہم اپنا سارا کچھ تیار کر رہے ہیں, اور جو ہماری روح ہے, جو اسپرچل, جو ہماری لائف ہے, جو کہ اٹرنل ہے, اسے ہمیشہ رہنا ہے, نیور اینڈنگ, انفائنائٹ, اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ مکمل اندھیرا ہے, بڑے نوجوان ہیں جن تک میسج پہنچ گیا, ایسے بھی نوجوان ہیں جو آگے پھیلا رہے ہیں. جب ترکی میں زلزلہ آیا, صرف ایک آرکیٹیکٹ تھے جن کی ایک بھی بلڈنگ نہیں گری, کیونکہ انہوں نے را مٹیریل پوری آنیسٹی کے ساتھ ساری زندگی لگایا, اور وہ بلڈنگیں کھڑی رہیں وہیں کے وہیں. اب میں کس دکھ سے, اپنے ملک کی تو میں کیا بات کروں کہ ایک بارش میں ہماری سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں, اور اس کے پیچھے کیا عوامل ہم جانتے ہیں. بات یہی ہے کہ جب تک والدین کو اگر خود نہیں پتا کہ کس نہج پر تربیت کرنی ہے, وہ جو برگد کا درخت ہے جس کی شاخیں کتنی دور تک پھیلی ہے, اگر وہی مضبوط نہیں ہے, وہی سیراب نہیں ہے, تو وہ آگے کس کو, اپنی نسلوں کو کیسے سیراب کرے گا یا کرے گی. 3-4 جو جنریشنز ہیں وہ مل کے جو ہے وہ رہتی ہیں, تو ان کے درمیان میں جو ہارمنی ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمنی نہ ہونے کی وجہ, وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ سوچ کیا محور جو ہے وہ جنریشن ٹو جنریشن چینج ہوتا ہے جو ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی بیسک ویلیوز ہیں, جیسے بڑوں کا ادب ہے, ٹھیک ہے, اس کا کسی بھی جنریشن سے تعلق نہیں ہے, چاہے وہ زی جنریشن ہو یا کوئی بھی جنریشن ہو. آپ کو وہ چیز بچوں کی تربیت کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کرنی ہے. بیسکلی طور پہ جو نوجوان ہیں ان کو پیار سے, محبت سے وہ روایات جو ہے ان کو زندہ رکھنا ہے, ان میں وہ ویلیوز جو ہے وہ پروموٹ کرنی ہے, ان کو وقت دینا. سب سے امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ وقت ہے. جب آپ ان کو وقت نہیں دیں گے تو تب جا کے آپ کو بہت زیادہ گیپ نظر آئے گا. آج دیکھیں نا, 6 ماہ کا بچہ ہے, اس کے بھی ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 6 ماہ کے بچے کو وقت دیں, ٹھیک ہے. تو وہ بچہ جب اس کے زیادہ تر جو انٹریکشن ہے وہ والدہ کی بجائے بھی اگر اس موبائل فون سے ہے اور اس کے اوپر جو سٹف ہے اس کے ساتھ ہے, تو وہ جنریشن گیپ تو وہیں سے پیدا ہوتے ہی کریٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہمیں بیسکلی طور پہ اس گیپ کو منیمائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بڑے ہیں وہ اپنا رول ادا کریں اور بچوں کو اس کے لیے تیار کریں.
ہم یہ سارے کا سارا ملبہ نوجوانوں پہ نہیں پھینک سکتے, ٹھیک ہے. اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ڈیفینیٹلی پیرنٹس کے اوپر, اور پھر اس سے جو اوپر جنریشن ہے وہ اپنا جو پراپر ان کو وقت دیں. ہم جس دور میں ہیں, جس ٹیکنالوجی کے ساتھ, تو ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے, ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, ہم سب الگ الگ فونز پہ لگے ہوتے ہیں, اور ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی چھت تلے انٹریکشن نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے, آپ کی یونیورسٹی میں آج جو ہے وہ کیسا, آپ کو کون سے چیلنجز وہاں پہ درپیش ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کسی پروفیشن میں ہیں, سپوز لائر ہیں یا کچھ بھی ہیں, تو آپ کو اپنے مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو ہیومن انٹریکشن تھا, وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر تھا. اور میں نے ایک بہت بڑے فزیشین تھے لاہور میں, تو ان سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ رات بھر سویا نہیں یا وہ کسی تکلیف کے اندر ہے, تو کیا بتانے سے بھی اس کو ریلیف ملتا ہے, یا جب آپ تو انہوں نے کہا 50% تکلیف صرف ایکسپریس کرنے سے آپ کو ریلیف مل جاتا ہے. تو ہمیں وہ جو نوجوان ہے اس کے مسئلے کو سننے کی ضرورت ہے کہ وہ کن چیلنجز کا اس کو سامنا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو بے روزگاری کا ہے یا اور ڈفرنٹ طرح کے اس کے مسائل ہیں, تو ان مسائل کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم بڑے پن کا مظاہرہ کریں, بڑے ہونے کا ثبوت دیں. جب ہم ان کے لیے اپنا رول ادا کریں گے تب ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اپنا رول ادا کریں. بہت صحیح آپ نے بات کی کہ جب میں ہمیشہ سے یہ سوچتی ہوں کہ بیجا سختی والدین کی اور بیجا نرمی, جب اعتدال نہیں ہوتا نا, ایک جو اعتدال کا راستہ ہے, جو توسط کا ہے, تو وہاں پہ خرابی آتی ہے. جب میں میڈیکل کالج میں گئی 17-18 ایئرز کی ایج میں, تو میں نے مختلف نوجوانوں کے مختلف رویے دیکھے, اور میری ذرا سوچنے کی عادت ہے اور اینالائز کرنے کی. تو جو میرا مشاہدہ تھا کہ وہ لڑکے لڑکیاں جو بالکل ہی یعنی ڈی ٹریک ہو چکے تھے, شاید ایسے گھروں سے آ رہے تھے, یا شاید ان کے والدین نے ان کو ایک تو کوئی ایکسپوجر شاید نہیں دیا, بے جا سختی جو ہوتی ہے نا, اس کا مجھے لگتا ہے ایکشن کا ری ایکشن آ جاتا ہے اور ریپلجن آ جاتی ہے. تو ہمیشہ والدین کو دوست بھی بن کے رہنا ہے بچوں کا, لیکن ایک لائن بھی ڈرا کرنی ہے تاکہ بچہ آپ کو اعتماد میں لے کر اپنی کوئی پرابلم شیئر بھی کر سکے. لیکن آج اس وقت جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں, اتنے زیادہ یوتھ کے ایشوز ہیں, کہ اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں کہ وہ خود ہی نہیں اس کو سمجھ میں آ رہا کہ میں کیسے اپنے گرد جو ہے کون سے گارڈ یا کون سی پروٹیکٹیو شیلڈ لگاؤں. تو پیرنٹس کا یہ سب سے بڑا کام ہے نا, کہ انہوں نے حوصلہ اس کو دینا ہے, اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا ہے, ورنہ پھر وہ یہی ہوگا کہ یا وہ کسی غلط صحبت میں نکل جائے گا. اور جو ڈیجیٹل ورلڈ کی جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ ایک کوکون ہے جس میں آج کل کا نوجوان پھنسا ہوا ہے. اور لیکن میں ایک شائن بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ میرے اطراف میں اور میرے پاس جو اب بچیاں ینگ مدرز آ رہی, میں جن کو دیکھ رہی ہوں اور جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کر رہی ہوں, وہ بچوں کو فون, آئی پیڈ, ٹیبلٹس, گیمز کچھ بھی نہیں دے رہی. یہ پڑھی لکھی مائیں ہیں, یہ میں اپنی آنکھوں سے فرسٹ ہینڈ, اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, اور میں پھر ان کو شاباش بھی دیتی ہوں نا. اتنا ان کا انٹیلیجنس لیول ہے کہ وہ بچے کی تربیت کے لحاظ سے سوچ رہی ہیں. تو دیکھیں نا, وہ بچے انٹیلیجنٹ بھی ہیں, لیکن وہ بچے پھر اس کوکون میں یا چائلڈہڈ پرابلمز اور ایسے براٹ اپ کی وجہ سے آگے جا کے مینٹل ہیلتھ اور ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا بھی تو پھر شکار ہو جاتے ہیں. اس میں تو بڑی بڑی اسٹڈیز ریسرچ بھی ہے. بیسکلی طور پہ موبائل فون یا ٹیکنالوجی اٹ سیلف وہ بری نہیں ہے, یہ اس کا استعمال پہ کہ آپ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے, اسی فون کے ذریعے, ٹھیک ہے, بچے کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ چینج لا سکتے ہیں, اور ایون کہ ایک اس کو ایز اے میڈیم, کیونکہ میڈیا از اونلی میڈیم. تو صرف اور صرف جو سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے وہ یہ کہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کا رول ماڈل, اب کوئی علامہ اقبال, قائد اعظم جو کہ ہونا چاہیے, مطلب جس طرح سے ہمارے جو بڑی بڑی لائک شخصیات ہیں ان کا رول ماڈل ہونا چاہیے, ان کی طرف ان کی زندگی کا جو ہے وہ سفر, مشن, اور جو ان کی جد و جہد ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے. تو ویری انفارچونیٹلی ان کا جو رول ماڈل ہے, ٹھیک ہے, وہ امیر سے امیر انسان ہے. وہ نوجوان جو ہے وہ مطلب چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا کا امیر ترین جو ہے وہ
انسان ہو جائے, اور اس کے اندر وہ جو ایک کمرشلزم کا اور ان چیزوں کا جو فیکٹر ہے, اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ایک بہت بڑا جو گیپ ہے وہ کریٹ ہو گیا ہے, جس میں چاہے وہ رائٹ مینس ہوں, رانگ مینس ہوں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ محنت کرنے کا, آگے بڑھنے کا اور یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو بینگ میں کیونکہ میں نے اپنے ایجوکیشن کے اس سفر میں جو سب سے زیادہ چیز پروموٹ کی اسٹوڈنٹس کے اندر, وہ ڈاکٹر صاحب ان کے اندر کائنڈنس تھی, کہ دے مسٹ بی کائنڈ. ان کے اندر محبت تھی کہ دے مسٹ بی لونگ, کہ یہ جو ہم نے گیپ کو منیمائز کرنا ہے جنریشن میں, تو وہ ہم صرف محبت سے کر سکتے ہیں, ہم ان کو وقت دے کے کر سکتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کے کر سکتے ہیں, ان کی بات سنیں, ان کو سنیں پہلے کہ بیسکلی طور پہ وہ چاہتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ جو ہے وہ ایک کنیکشن ایسا اسٹرانگ ہوگا کہ آپ ان کے لیے کچھ کر سکیں گے, وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں گے. اور ڈیفینیٹلی ہم جو مشن بیسکلی طور پہ آپ کا ہے, جو خواب آپ کا ہے, جس کے لیے آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں, وہ اس میں انشاءاللہ پھر کامیابی ہوگی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امارت دولت کی, بڑا آدمی وہ جس کے پاس, جس کا ہائی اسٹیٹس ہے یا دولت کے انبار ہے. اور دراصل کس امارت کی, کس دولت کی ہمیں ضرورت ہے؟ کردار کی, شخصیت کی, انسان بنانے کی. وہ کیسا انسان ہے یہ ضرورت ہے نا, ہم یہی چاہ رہے ہیں نا. بڑی نارمل سی بات ہو گئی ہے کہ بچے والدین کو, بڑوں کو, گرینڈ پیرنٹس کو بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم اور ہمیں معلوم ہے. یا پھر کبھی کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ یہ واقعہ سنا چکے ہیں, ابو آپ اتنی دفعہ یہ واقعہ سنا چکے ہیں, کبھی ابو کو, کبھی امی کو. آپ اس بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے کہ ماضی میں, پچھلی جنریشنز میں کیا کیفیت تھی اور اب یہ کچھ تھوڑا سا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا؟ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ, اس کو مطلب وہ وائز ہے یا زیادہ اس کے پاس علم ہے یا زیادہ وہ جانتا ہے ایز کمپیریٹیولی اس کے پیرنٹس یا فور فادرس. تو یہ اچھی بات ہے, اس کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے یا اس کے پاس زیادہ علم ہے, مگر اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ میں آپ سے, میرے پاس جو ہے وہ زیادہ میں سمجھ بوجھ رکھتا ہوں یا زیادہ, کیونکہ یہ بیسک ایتھکس کے اگینسٹ ہے. یو ہیو ٹو بی ریسپیکٹ. اگر آپ کو زیادہ نالج ہے بھی صحیح, اب جس طرح سے علامہ اقبال نے خود کہا کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ پیروں کا استاد کر, تو ہم تو اپنے جو نوجوان ہیں, جو بچے ہیں, ان کو بھی اپنا استاد ماننے کے لیے تیار ہیں, مگر طریقہ کار ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بڑوں کو اپنی بات کس طرح سے کنوے کرنی ہے, کس طرح سے ان سے منوانی ہے, اور ان کو کس طریقے سے, کیونکہ بات کرنے کے انداز ڈیفرنٹ, بات ایک ہی ہوتی ہے, اس کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں وہ انداز اپنانا ہے کہ جس سے ہمارے جو بڑے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ان کا دل آزاری نہ ہو, ان کو تکلیف نہ پہنچے, ان کو وہ بات سن کے, ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ محسوس ہو. تو باقی وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایج از اونلی نمبرز. تو ہمیں, ہم عمر کے یا ایج کے جس حصے میں بھی ہوں, ہمیں ہمارے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ بہت ساری قربانیوں کے بعد بنا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں بھی اسی طرح سے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا, چاہے ہم کسی بھی, میں کہتا ہوں کہ ہم ایون کہ اس ملک کے اندر اگر مالی بھی ہے نا, تب بھی ہمیں اپنا رول پلے کرنا ہے, تب بھی ہم نے اس ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں, جس کیپیسٹی میں بھی ہم اس ملک میں ہم رول پلے کر رہے ہیں, تو ہمیں پوری ایمانداری کے ساتھ, لگن سے اور محبت سے. سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ, اگر ہم بات کریں نا کہ کسی جو آپ کی شخصیت ہے, تو شخصیت کے اندر 3 جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں, جو کہ آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں. اس کے اندر وہ سب سے زیادہ وہ جو اسٹرانگ ایلیمنٹس ہیں, ایک تو وہ چیزیں جو کہ آپ کو انہیریٹنس میں ملی ہوتی ہیں, وہ عادات بھی ہوتی ہیں, خصوصیات بھی ہوتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ سم ٹائم کوئی ڈیزیز بھی ہوتی ہے جو آپ کو انہیریٹنس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. اور جو سیکنڈ چیز ہے وہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے, جس انوائرمنٹ کے اندر آپ رہتے ہیں, اس انوائرمنٹ کا آپ کی شخصیت کے اوپر بڑا ڈومیننٹ جو ہے وہ اس میں وہ ہوتا ہے. اینڈ دا تھرڈ تھنگ ڈاکٹر صاحبہ, وہ محبت, کہ آپ اگر پیسے سے محبت کریں گے تو آپ کی شخصیت انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی.
آپ کی محبت جو ہے وہ انسانیت سے ہوگی, کتاب سے ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل آپ جو ہے وہ ہیومن لورز ہیں, تو آپ کی بالکل ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ شخصیت ہوگی, اور آپ کا کردار معاشرے میں اسی طرح سے جو ہے وہ ہوگا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ادوار بدلتے گئے, اگر ہم تھوڑا سا ماضی کے بھی آئینے میں جھانک کے دیکھیں, روایات بدلی, تو اگر صرف میں بات کروں آپ سے صحافت کے حوالے سے, یا اگر آپ کلچر, میڈیا, اس حوالے سے جس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہیں کہ آپ کو کیا پازیٹیو اور کیا چینج نظر آ رہا ہے, یا اگر کچھ صحیح نہیں بھی, کچھ غلط بھی نظر آ رہا ہے, آپ کیا تجزیہ کریں گے اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, مجھے جو سب سے بڑی تبدیلی نظر آئی ہے, یا جو ادوار جس طرح سے آپ نے ماضی کی بات کی اور ابھی جس ہم ایرا کے اندر ہیں, تو اس میں ہمارا جو بلیو تھا اللہ تعالیٰ پہ, جس طرح سے ماضی میں جس طرح سے اسٹرانگ, اور ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے اپنی زندگی اور ہمارا جو ہے وہ جو کنیکشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ, ہم وہ یقین نہ جو بڑے ہیں, بزرگ ہیں, وہ خود اس طرح سے اس کو, اور نہ ہی آگے بچوں کو, کہ ہمارا یعنی کہ جو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, کہ جو بھی آپ زندگی میں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خصوصی طور پہ جو ہے وہ رحمت ہوتی ہے. اور آپ کا بھی یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے, کہ آپ کا جب یقین اللہ تعالیٰ پہ ہوگا تو اس وقت آپ دنیاوی جو ہے وہ چیلنجز کو اس طرح سے نہیں محسوس کریں گے جس طرح سے نارملی طور پہ ایک انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا تو پیرنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ, اور وہ کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہتر, کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے کچھ دیر بعد ہو تو بہتر ہوتی ہے, اسی وقت انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ بہتر نہ ہو. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو اپنا یقین ہے اس کو مستحکم, اسٹرانگ, چاہے وہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں, کسی بھی دور میں ہوں, کسی بھی ایرا کے اندر ہوں, وہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. سردیوں میں بابا شفاق احمد دھوپ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے دو پرندے جو ہے وہ, جو ایک پرندہ دوسری فاختہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپا جس طرح ہمارا رب ہے, خدا ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارا اس پہ یقین ہے کہ ہم اتنا کہ تنکا چنتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے, اور ہم اس سے زیادہ فکر مند نہیں ہوتے, اور ہم شام کو واپس اپنے گھونسلے میں لوٹ آتے ہیں, اور اگلے دن پھر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ ہم اپنی اڑان بھرتے ہیں, اور دوبارہ سے اپنے رزق کی تلاش میں جو ہے وہ چلتی. تو کیا انسان کا کوئی خدا نہیں ہے؟ وہ دن بھر اتنا مارا مارا پھرتا ہے, اور آئے مل کے ہم انسان کے لیے دعا کریں کہ انسان کو اس کا رب مل جائے, تاکہ وہ جو ہے اس کی زندگی میں ایک سکون اس کو جو ہے وہ مل جائے. تو بات یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں بینگ اے ہیومن, جب ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الحمدللہ ہمارا ہے اور ہونا چاہیے, کہ تاکہ ہمارے لیے یہ جو دنیاوی چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں ان کو ہم اس طرح سے نہ دیکھیں. وہ ڈیفینیٹلی زندگی میں انسان کی آزمائشیں آتی ہیں, اور وہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور انبیاء کرام اور وہ سارا, تو ہم ان چیلنجز کے سامنے, چھوٹے چھوٹے چیلنجز کے سامنے اتنے زیادہ کیوں نڈھال ہو جاتے ہیں, اتنے زیادہ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ تو ہمارے اندر وہ جو ایک اسٹرانگنیس ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو بلیو ہے, دیٹ مسٹ بی. اگر تو آپ نے جو بات کی, رب اگر دل میں ہوگا, رب کی یاد ہوگی, تو وہ ایز اے ٹیسٹ کیس نظر آئے گا, اور اس کو سہنا بھی آسان ہو جائے گا. درست. کہ ایک دور تھا, آج تک حسرت سے آہیں بھرتے ہیں. بانو قدسی آپا مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, میں گئی تھی ان سے ملاقات کرنے. اشفاق احمد صاحب بابا جی عرف میں, اور ایسے چند اور بڑے بڑے نام ہمارے حافظے میں اب تک وہ محفوظ ہیں. وہ افسانے, ان کی ڈرامائی تشکیل, انہوں نے جو بنیاد ہمیں دی,
کہ ہم سارا ہفتہ انتظار کرتے تھے. کیا آج وہ ویلیوز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہیں؟ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہمارے چینجز ہیں یہ نہ صرف ہماری روایات کی سماجی تبدیلی ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بیسیکلی طور پہ جو میڈیا ہے، ہمارے ڈراماز ہیں، ہماری موویز ہیں، انہوں نے بھی بیسیکلی طور پہ آپ کا جو میڈیا ہے وہ کسی بھی معاشرے کا عکس ہوتا ہے. وہ میڈیا کو معاشرے کو دکھاتا ہے جو ان کی ایکچوئل اپنی تصویر ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اسی کے اندر ایک میسج دیتا ہے کہ آپ اس خامیوں کو جن کو اس میں ایڈریس کیا گیا ہے ان کو کس طرح سے دور کر سکتے ہیں، اور ان کے سلوشنز جو ہے وہ بتاتا ہے. اب ویری انفارچونیٹلی ہم معاشرے کی پکچر نہیں دکھا رہے، نہ ڈراماز میں نہ موویز میں، ہم بلکہ معاشرے کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تھرو ڈراماز. اور وہ چیزیں پہلے ہم جب ٹیلی ویژن کے اوپر وہ کلچر دیکھتے ہیں، وہی کلچر پھر اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. پہلے جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، بابا اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور امجد اسام امجد اور بہت سارے، اصغر ندیم سید صاحب، ٹھیک ہے، یہ جب آتھرز جو ہے وہ ان کے ڈراماز جب ہم نے دیکھے ٹیلی ویژن پہ دیکھے تو وہ خود ان کرداروں کے بہت قریب جاتے تھے اور معاشرتی ساری صورتحال کو بہت کینلی جو ہے وہ آبزرو کرتے تھے، اور پھر اس کو ڈرامائی انداز کے اندر پیش کرتے تھے، جس سے الٹیمیٹلی جو ان کا پرپس تھا وہ معاشرتی بہتری تھا، اس کے اندر ایک پازیٹیو سوچ کے اندر تبدیلی لانا تھا. اور ہم نے جتنے بھی وہ ڈراماز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ایک پازیٹیو اس میں میسج جو ہے وہ ملتا ہے. تو جو ابھی وہ ہے، وہ جو معاشرے کی تصویر ہے وہ تصویر نہیں ہے. ایکچولی معاشرے کی تصویر کو وہ کس طرح سے دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ معاشرے کو ری شیپ کس طرح سے کرنا چاہ رہا ہے میڈیا. میں ری شیپ کے ورڈ پہ فوکس کروں گا کہ سوسائٹی ری شیپنگ بائی دا میڈیا، بائی دا ڈراماز، بائی دا موویز، بائی دا ٹیلی ویژن پروگرامز، ٹھیک ہے، مارننگ شوز اور باقی ان پروگرامز کے اندر اس کو ری شیپ کیا جا رہا ہے. اور ری شیپ وہ اپنی ڈیزائر کے مطابق کر رہے ہیں، جو ان کا ایجنڈا ہے، جو ان کا مشن ہے، جس پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ یہ سوچے، معاشرہ اس طرح سے ایکٹ کرے، معاشرہ یہ پہنے، یہ اوڑے. ان کا پوری لائف سٹائل جو ہے، اب دیکھیں نا، آج سے 15-20 سال پہلے جب آپ ڈراماز دیکھتے تھے تو ڈرامہ ڈرائنگ روم، بیڈ روم میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. وہ ڈرامہ جو ہے وہ آپ کو ایک جو اسٹیشن کے اوپر جو وہاں پر دروازہ کھولتا ہے، اس کے کردار بھی اس میں ہوتے تھے. ایک بندر کا جو تماشا کرنے والا ہے اس کا کردار بھی ہوتا تھا. یعنی کہ جو سوسائٹی کے سارے جو کردار تھے وہ سارے کے سارے آپ کو اس تشکیل، اس میں ڈرامہ کی صورت میں نظر آتے تھے. اور وہاں پر صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کا ڈرامہ نہیں تھا. ابھی آپ جتنے بھی ڈراماز اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہی لائف سٹائل نظر آتا ہے جس کے اندر بیسکلی طور پہ ویری انفارچونیٹلی کوئی اس طرح سے اسٹرانگ میسج نہیں ہوتا جو کہ معاشرتی تبدیلی کا باعث بنے. ہاں البتہ جو ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس کو ایک نئی اس میں، اور یہ جو ہم جس گیپ کی آج بات کر رہے ہیں، اس جنریشن گیپ کے اندر میڈیا کا اور ڈراماز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. انہوں نے اس گیپ کو انکریز کیا ہے. تو مجھے توقیر ناصر صاحب ہیں، پاکستان کے بڑے سینئر ٹی وی آرٹسٹ ہیں، ہی از گڈ فرینڈ آف مائن. تو ان سے میری کافی دفعہ جو ہے وہ ملاقات اور بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے اسکرپٹ آتے ہیں جن کو میں دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ڈرامہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا جس سٹینڈرڈ کے ڈراماز میں ہم نے ایکٹ کیا ہے. پہلے ہم کافی پی رہے تھے تو امجد صاحب نے مجھے کہا کہ آج جو پاکستان کا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، وہ میاں اور بیوی بھی پاس بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، ان کو بھی ایک دوسرے سے شرم آتی ہے. یعنی کہ اتنا کلوز جو ریلیشن ہے وہ بھی اس ڈرامہ کو جو ہے اس کے لیے ایبزارب کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آیا کہ وہ جو ہمارا کلچر ہے، ہمارے ڈراماز کا یا جو اوور آل میڈیا پیٹرن ہے، اس کو ری شیپ ضرور کریں، مگر اس کا جو پرپس ہے وہ پروڈکٹیو ہونا چاہیے. ہم اسی سوچ کو پروڈکٹیو کے لیے، یعنی کہ آج کتنے ڈراماز ہیں، آپ مجھے فنگرز پہ گن کے بتائیں، جو نیشنلزم پروموٹ کر رہے ہیں نوجوانوں کے اندر، جو پاکستان سے محبت کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ان سے ایجوکیشن سے محبت کو پروموٹ کر رہے ہیں. مطلب کہیں پر بھی ہمیں وہ ایشوز جو بیسکلی طور پہ ہمارے ہیں جن کو ایڈریس ہونا چاہیے وہ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں جو بیسکلی طور پہ ان کا ایجنڈا ہے.
جو پروڈیوسر کا ایجنڈا ہے, جس مشن کے لیے وہ ڈراماز جو ہے وہ پروڈیوس کیے گئے ہیں, تو اس سے ہمیں پھر ہماری جو ہے وہ جو گیپ ہے, یہ جو ہم جنریشن گیپ کی بات کریں, اس میں پھر مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ وہ ہمارا بیسکلی طور پہ ہمارے جو ایکچوئل جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی وہ تصویر ہے ہی نہیں جو تصویر وہاں پہ دکھائی جا رہی ہے. اب جیسے چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہیں, صبح بڑوں کو سلام کر لینا, کہیں جاتے وقت اللہ حافظ کہہ دینا, ایک کھانا مل کر ساتھ کھا لینا, کہیں سیر و تفریح کے لیے ساتھ چلے جانا, کسی کے شانے پہ ہاتھ رکھ دینا, کسی کا ہاتھ تھام لینا, کسی بچے کو حق کر لینا, پیار کر لینا, یہ سب کتنا ضروری ہے. میڈیکل سائنس بھی پروف کرتی ہے, اسلام بھی پروف کرتا ہے. آپ ایسا کون سا پیغام آج دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کو بھی, اور میں چاہوں گی ہم بڑوں کو بھی, کہ ہم کیسے آپس میں اس کمیونیکیشن گیپ کو مینیمائز کر سکتے ہیں, اور کیسے آپس میں زیادہ پیار, محبت, عزت, احترام, انسیت اور سکون کے ساتھ جی سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں سب سے پہلے تو آپ کا اگین شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے مدعو کیا, اور آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے ہمیشہ فکر انگیز ہوتی ہے, اور اس میں ایک روشنی کا پہلو ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اور اپنے ارد گرد معاشرے میں, اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں. جو میرا پیغام ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہے اور ان کے بڑوں کے لیے بھی ہے, پیرنٹس کے لیے بھی ہے, بزرگوں کے لیے بھی ہے. وہ یہ کہ دونوں, بلکہ جتنی بھی جنریشنز ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی ہیں, وہ سب ایک دوسرے کی خواہشات کا احترام کریں. آپ اپوز مت کریں نوجوانوں پہ کہ آپ نے یہ ڈگری لینی ہے, آپ نے یہ اتنے اپنا یہ فلاں کے اتنے گریڈز آ گئے ہیں, کمپیریزن ان کو مت کریں, ان کو احساس کمتری کا شکار مت بنائیں. ان کے اندر ایک ہارمنی کا جو ہے وہ جو جس کے لیے بیسکلی طور پہ آج ہمارا یہ پوڈ کاسٹ بھی ہے, وہ ہارمنی اس وقت زیادہ ہوگی جب دونوں ایک دوسرے کے احساسات, ایک دوسرے کی خواہشات اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ رسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان دونوں جو ہے وہ جتنے بھی لائک اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے, ان کی خواہشات کا ایک دوسرے کے احترام کریں گے. اور اس میں ہمارا جو نوجوان ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک جو سوچ کا انداز ہے وہ بڑوں سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور یہ نیچرل فطرتی عمل ہے. جب شاید ہم اس ایج میں ہوں, ہم بھی, ہمارا بھی وہ ہو, مگر یہ ہے کہ اس کو ہم نوجوانوں کو رائے راست میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ڈائلاگس کریں. تو میرا تمام جو ہے وہ والدین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ اپنا وقت جو ہے وہ بچوں کو دیں اور ان کی بات سنیں, ان کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور ان کے لیے بجائے اس کے دیکھیں وہ جو حوصلہ آپ نے ان کو دینا ہے, وہ جو فرینڈز آپ نے ان کو آپ نے ان کے بننا ہے, وہ کوئی دوسرا بنے گا تو وہ آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی. تو وہ گھر میں جو ہے ان کے لیے وہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ کمفرٹیبلی اپنی بات آپ سے شیئر کر سکیں, چاہے وہ جیسی بھی کوئی بات ہو, وہ آپ کو کمفرٹیبلی اپنا پرابلم بتا سکیں. آپ بڑی تسلی سے, محبت سے ان کی بات کو سنیں اور اس کے لیے کوئی بہتر حل تجویز کریں کہ جس میں وہ جو نوجوان ہے اس کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں ایک جو محبت کا سفر ہے, جو محبت ہے, گھر کا ماحول ہے, وہ نہایت خوشگوار رہے. دیکھیں سائیکلوجیکلی طور پہ نا جب بچوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر گھر میں ہارمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بڑے کچھ سوچ رہے ہیں, چھوٹے کچھ فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ہی چھت تلے, ٹھیک ہے, پیار محبت سے ایک دوسرے کو وقت دیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے ضروری ہے کہ فاصلے مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خواہشات کا اور ایک دوسرے کی جو ضرورتیں ہیں ان کا احترام کریں. بہت شکریہ آج آپ کی تشریف آوری کا. تو آپ کا میسج بھی بہت خوبصورت آپ نے دیا کہ احترام آدمیت, جو بھی جنریشنز ہیں, جو بھی نسلیں ہیں, وہ آپس میں عزت محبت کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں,
ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اور یہ شعوری ایفرٹ ہوتا ہے اصل میں, یہ شعوری طور پہ ہمیں اس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور پھر ایفرٹ ہم کریں گے. یعنی یہ خود بخود نہیں ہوگا, ہمیں یہ کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, ایفرٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں نا, کوئی تو ایس او پیز بنانے پڑیں گے نا اپنے لیے. تو یہی اصل میں آج کی بات کا نچوڑ ہے. اللہ کا شکر ہے, بڑی اچھی گفتگو رہی, سیر حاصل ڈسکشن ہوا, ہم نے اپنے لیے کچھ کی پوائنٹس بھی لیے, ٹیک ہوم میسیجز بھی لیے. احترام آدمیت, بڑوں کی عزت, چھوٹوں سے شفقت, اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں, تو جس کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم.